अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मटेरियल बहुत औखे होके मिलता है, नहीं मिल रहा होता, ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा, किताबें ना काफी। कुछ ऐसे हैं जिनका मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो सब्जेक्ट बंदर की तरह छलांगे लगाता है ना, कभी यूं है कभी यूं है फिर यूं है फिर यूं है, उसको नहीं लेना चाहिए, वो रिस्की है बहुत ज्यादा। बहुत सारे बच्चे 4 महीने यही सोचते रहते हैं हमने ऑप्शनल रखने कौन से, पढ़ते कुछ नहीं है, स्क्रोलिंग करते 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 टाइम का बेड़ा करके नहीं करते, खत्म कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, अपने अकाउंट्स खत्म कर दें सीएसएस के लिए 1 साल के लिए, उसके बाद फिर दुनिया देखेगी आपको इंशाल्लाह। सीएसएस मेरा गोल ये है कि अब जब यहाँ से जाएं तो आपका जहन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। मतलब एकेडमी रखनी है नहीं रखनी वो डिस्कस हम बाद में करेंगे कि सीएसएस की तैयारी कैसे होती है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपके जहन में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो। सीएसएस है क्या? इम्तिहान है, इसका से बनता क्या है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और इस इम्तिहान के ज़रिए आपका रास्ता खुलता है 12 सर्विसेज में, जो कि पाकिस्तान लेवल की 12 सर्विसेज हैं। ठीक है जी, जहां समझना है आपने हाथ खड़ा कर देना। रियासत जो है वो बच्चों वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। कौन कौन से 3 पिलर्स हैं? लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर कौन होती है? जो कानून बनाते हैं। उसमें लोग कैसे आते हैं? इलेक्ट होके। ठीक है, आपके एमएनएज, आपके एमपीएज, सेनेटर्स, ठीक है, ये सारे हमारे लेजिस्लेचर हैं, उसका पार्ट है। दूसरा हमारा कौन सा स्टेट का जो पिलर है वो क्या है? जुडिशरी। इसमें लोग कैसे आते हैं? कुछ वकालत तो खैर सारी करते हैं, कुछ किसी इम्तिहान के जरिए आते हैं जिसको हम लोअर जुडिशरी कहते हैं। उसमें सिविल जजेस वो प्रमोट होते होते सेशन जज तक चले जाते हैं, या एज एडिशनल सेशन जज आते हैं, वो प्रमोट होते हैं। और फिर जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, जिसमें हाई कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बीच में एक पूरा प्रोसेस है जो कि हमारे आइन में दिया गया है कि किस तरीके से कमेटी बनेगी, वो क्या करेगी, कैसे इंतखाब किया जाएगा। तो जो मोअज़्ज़ज़ तरीन वकला हैं, काबिल तरीन लोग हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो तीसरी चीज़ रह गई वो एग्जेक्टिव है, जिससे मुराद वो इदारे हैं जिन्होंने इनका बनाया हुआ कानून जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इन इदारों की टॉप टियर के लिए, इन इदारों को रन करने के लिए टॉप लेवल के ऊपर वो फिर सीएसएस के इम्तिहान और पीएमएस के इम्तिहान लिए जाते हैं। जो सीएसएस के इम्तिहान है उसके जरिए जो लोग आते हैं वो वफाकी इदारों के टॉप के ऊपर जाते हैं, और जो पीएमएस है उसके जरिए जो लोग आते हैं वो सूबाई इदारों के टॉप के ऊपर जाते हैं। क्लियर है जी ये? तो हम सीएसएस पीएमएस के इम्तिहान क्यों देते हैं? क्योंकि हमने एग्जेक्टिव का पार्ट बनना है, एक अच्छी सतह के ऊपर जाके पार्ट बनना है। आगे चलते हैं। जब आप सीएसएस करते हैं तो 12 आपको जो है ग्रुप्स, उनके बीच में आपको नौकरी मिलती है। 12 ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहले कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जो कि आपके मुल्क की तिजारत को दूसरे मुल्कों के साथ देख रहा है और डील करता है, कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं वगैरह वगैरह। दूसरा कौन सा है? पढ़ते जाएं, फॉरेन सर्विस। ये बाहर जाके जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले, दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले, ये लोग हैं। तीसरे इंफॉर्मेशन ग्रुप, ये वो लोग हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के साथ, आपके मिनिस्टर्स के साथ उनके पीआरओज की तरह तौर पे काम करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं, उनके तर्जुमान के तौर पे काम करते हैं। मीडिया की डीलिंग ये लोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जी, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के लोग वो हैं जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, एफबीआर के बीच में आते हैं और ये टैक्स कलेक्ट इन्होंने करना है गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरे मुल्क में। अगले कौन है जी? मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट। बच्चे ये है कि मुख्तलिफ हमारे जो शहर हैं इनमें कैंट एरियाज बने हुए हैं। जैसे लाहौर के बीच में कैंट है, पेशावर में भी है, रावलपिंडी भी है। इन तमाम कैंट एरियाज की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ये लोग करते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद? सड़कों का निज़ाम, वहाँ पे पानी का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, और जो दूसरे मामला आते हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद ये अगला क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग वो ऑफिसर्स बनते हैं जो कि फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर मुख्तलिफ इदारे चलाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन, ये सारे के सारे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री फेडरल की, उसके बीच में एज एसओ जाते हैं, और ये ग्रेड 22 के फेडरल सेक्रेटरी तक ये लोग जाते हैं। उसके बाद क्या है? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये वो है जिससे मेरा ताल्लुक है। हम लोग वफाक के बीच में भी काम करते हैं, हम लोग
صوبوں کے اندر بھی کام کرتے ہیں. ہمارا ایک آل پاکستان گروپ ہے, آل پاکستان سروسز ہیں. ہماری جو پوسٹنگز ہیں, اگر ہم سیکریٹریٹ میں جائیں تو سیکشن آفیسر, ڈپٹی سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, سیکٹری ہیں. اگر ہم کسی فیلڈ میں آئیں تو اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ہیں ہماری پوسٹنگ جہاں پہ ایسی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم کسی ادارے کے اندر جائیں, بہت سارے ادارے ہیں جو اتھارٹیز ہیں, اس کے اندر جائیں تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر, ڈائریکٹر جنرل, اس طرح کی پوسٹیں جو ہے وہ ملتی ہیں. اس کے بعد جی کون سا ہے؟ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقی ادارے جو پیسے خرچ کرتے ہیں نا, اس کی جو فائنینشیل حساب کتاب ہے یہ لوگ رکھتے ہیں. دو ونگز ہیں, ایک اکاؤنٹنگ کا ونگ اور ایک آڈیٹنگ کا ونگ. اکاؤنٹنگ کا ونگ یہ ہے کہ آپ نے جو پیسہ خرچ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک خرچ کیا کہ نہیں, اس کو چیک یہ بنا کے دیتے ہیں کہ جی اوکے کرسیاں خریدی گئی ہیں سرکار کے لیے, گورنمنٹ کے دفتر کے لیے, یہ چیک دے دیں وینڈر کو جس سے آپ نے کرسیاں خریدی ہیں, ٹھیک ہے. اور آڈٹ والے وہ ہیں جو بعد میں آ کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں کرپشن تو نہیں ہوئی, کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد پاکستان کسٹم سروسز. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باہر کے ملک سے جو سامان آ رہا ہے, ہماری امپورٹ ہو رہی ہے, اس کے اوپر ٹیکسنگ یہ کرتے ہیں. سمگلنگ روکنا ان کا کام ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگانا ان کا کام ہے, کسٹم ڈیوٹی کلیکٹ کرنا ان کا کام ہے. جی نیکسٹ. سب کو پتا ہے پولیس سروس کیا کام کرتی ہے, پاکستان کی پولیسنگ ان کے پاس ہے. نیکسٹ. پوسٹل سروسز. سب کو پتا ہے پوسٹل سروسز کیا کرتا ہے, محکمہ ڈاک یہ سارے کے سارے چلاتے ہیں. اور اٹس ناٹ لمیٹڈ اونلی ٹو دی لیٹرز, اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی انشورنس سروسز بھی دیتے ہیں اور بھی ان کے اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے بعد کیا ہے جی؟ ریلویز گروپ. بیسیکلی جو پاکستان کا ریلوے کا ادارہ ہے اس کے بیچ میں یہ لوگ چلاتے ہیں. ریلوے کے ادارے میں دو تین طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک سی ایس پی آفیسرز ہیں جو یہ جاتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ چلاتے ہیں. دوسرے انجینئرز ہیں جو کہ پھر اس کو انجینئرنگ کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کلیئر ہے جی؟ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ اگلا آپ کا کانسیپٹ اس حوالے سے سوال بنتا ہے, سی ایس ایس ایز اے کریئر کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہے, اور کیوں کرنا چاہیے سی ایس ایس. آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ویسے؟ مثلا اگر میں سوال کروں کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں تو متین آپ بتائیں نا کیوں کرنا چاہتے ہیں. متین آپ ہی کا نام ہے نا, تو بتائیں پھر کیوں سی ایس ایس کیوں کرنا ہے. نظام میں بہتری لائیں. اوکے. اور آپ کا دراصل مشن ہے کہ آپ نظام میں بہتری لانا چاہتے ہیں. بیٹے آپ بتائیں, میکینیکل انجینئر آپ بن گئے ہیں تو سی ایس ایس کیوں کرنا ہے؟ آپ کا کریئر اچھا کریئر ہے مطلب آپ کے خیال میں, یہ آپ اس کی پریسٹیج سے متاثر ہیں. جی بیٹے آپ؟ اچھی اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ جی؟ انٹرسٹ ہے پالیٹکس پڑھنے کا. نہیں تو سی ایس ایس کیوں کرنا ہے؟ پالیٹکس پڑھیں. وائی سی ایس ایس؟ کریئر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. عزا آپ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں میرا ڈپارٹمنٹ سوشل ورک ہے, میں نے پڑھا ہوا تو مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ جو ایریاز میرے مائنڈ میں ہے کہ لوگوں کے لیے وہاں نہیں کچھ ہو رہا ہے, جیسے ٹرانسجینڈرز ہیں, ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. ہو تو رہا ہے لیکن کام. چلیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے ٹائم پہ بھی ہمیشہ, اور یہ شاید ہمیشہ رہے, سی ایس ایس آپ کو ضرور کرنا چاہیے, ضرور ٹرائی لینی چاہیے. یہ بہت اچھا ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ کیا لکھی ہوئی ہے میں نے, یہ آپ کا فائنینشیل کریئر ایک سیکیور آپ کو دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں بہت پیسہ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت پیسہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں. پھر پرائیویٹ سیکٹر ایک انسیکیور سیکٹر ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ ارن کر رہے ہیں. اٹس اے کوسچن. کیا سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بہت اچھی سیلری ہے, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت کم تنخواہ کے اوپر ہوتے ہیں؟ ایسا ہے نا, کبھی بھی نکال دیا جا سکتا ہے سارا. آپ گاڑی قسطوں پہ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اگلی سیلری آنی ہے کہ نہیں آنی, یا 6 ماہ بعد آپ نے نوکری پہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں جو کہ جڑی ہوئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں. گورنمنٹ سیکٹر اس لحاظ سے ایک سیکیور ہے. اچھا, پھر یہ سیکیورٹی اٹ گوز بیونڈ 60 ایئرز آف ایج.
باقی سارے کریئر ایسے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، وہاں پہ آپ تب تک آپ کو پیسہ ملتا ہے جب تک آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کام. گورنمنٹ سیکٹر کے بیچ میں اگر آپ کام 60 سال تک تو آپ کو سیلری مل رہی ہے، سارا کچھ مل رہا ہے، اور اس کے بعد میں جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کو پینشن ملتی ہے، یکدم پیسے ملتے ہیں. ایس سی ایس ایس جب آپ کر کے ریٹائر ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ گریڈ 20 21 یا 22 کے اندر آپ لازمی ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے کس گروپ کے بیچ میں آپ نے لینڈ کی ہے. اب اس گروپ کے بیچ میں اگر میں آج کے لحاظ سے بتاؤں کہ اگر کوئی گریڈ 20 کے بیچ میں بھی ریٹائر ہو رہا ہے تو یکدم اس کو جو پیسے ملیں گے وہ ملا کے کوئی کروڑوں میں ہوں گے، یکمشت جو اس کو پیسے مل جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، گورنمنٹ نے بے شمار ہاؤسنگ اسکیمیں بھی چلائی ہوتی ہیں، بندے کو کہنا کہ گھر کے لیے پلاٹ شلاٹ مل جاتا ہے، یا صوبائی اسکیم میں یا فیڈرل اسکیم میں. اور تیسرے نمبر پہ جو پینشن ہے، اگر ابھی کوئی ریٹائر ہو گریڈ 20 میں تو آئی ایم شیور کہ اس کی کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کے قریب، 1.5 لاکھ کے قریب اس کی پینشن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بن رہی ہوگی. جو پینشن بن رہی ہوگی جب وہ سروس کے بیچ میں ہے تو جو سیلری ہے وہ بہت ریزنیبل ہے، وہ 3-4-5 لاکھ، 3 سے بھی زیادہ جو ہے وہ بن رہی ہوگی سیلری. کیا چیز؟ 3-4 لاکھ سیلری کم نہیں ہے. اچھا بیٹے، پھر سوال اونچا کریں تاکہ سب سنیں. سوال ہے جی کیا؟ جو فائنینشیل فیوچر ہے، اگر آپ اپنی اسکلز پہ کام کریں، کوئی ہاں سیکھیں تو ہم بہت سارے مطلب پیسے کما سکتے ہیں، 15 لاکھ 20 لاکھ. بہت سارے سی ایس ایس سی صاحب سے نہیں کرتے کہ یہاں پہ کچھ 2 لاکھ. اچھا ان کا سوال یہ ہے، بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے اسکلز پہ کام کریں تو ہم کوئی 15-20 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. سوال اچھا ہے کہ نہیں؟ خواب تو بڑا اچھا ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، پاکستان کا انالیسس کر لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اسکل پہ کام کر کے پاکستان میں 15 سے 20 لاکھ کما رہے ہیں. کوشچن صرف یہ ہے نا بیٹے، اگر آپ کو اپنے اسکلز کے اوپر اتنا سرٹینٹی ہے کہ آپ 15-20 لاکھ کما سکتے ہیں تو بھائی سوچیں بھی نا، ضرور ادھر جائیں. بہت اچھا ہے، آپ اس سے زیادہ کما رہے ہوں گے. اگر آپ بزنس کریں تو شاید اس سے بھی زیادہ کما رہے ہوں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کتنے ہیں جو اس طرح کما رہے ہیں. آپ نے اوور آل بڑی چیز دیکھنی ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ قابلیت ہے، آپ ایکسیپشنل قابل ہیں، ایکسیپشنلی قابل ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے اور آپ بہت فلائی کر سکتے ہیں، ضرور جائیں. پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ضرور جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ایکسیپشنلی اچھے ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جائیں، اپنا کوئی بزنس کریں، ساتھ میں کچھ کریں. 15-20 لاکھ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بھی اب متضاد باتیں ہیں بیٹے، یہ متضاد باتیں ہیں. ان کا ویو ہے کہ جی ایلیٹ کلاس تو سی ایس ایس کرتا ہی نہیں ہے. شاید بچے سی ایس ایس کرنے کے لیے جتنی کریج چاہیے ان کو وہ ہے ہی نہیں. سی ایس ایس کرنے کے لیے کچھ ریزنز چاہیے نا. وہ کیا ریزنز ہیں؟ آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے، پیسہ چاہیے، سیکیور فیوچر چاہیے، پہچان چاہیے، سارا کچھ چاہیے. تو جن کے پاس اول تو یہ ویسے ہی اویلیبل ہے، جن کے پاس ویسے ہی اویلیبل ہے، کیا ان کے اندر اتنی موٹیویشن ہوگی کتنا پڑھے؟ وہ کیوں پڑھے گا؟ مطلب میرا بچہ جو ہے، میرے اندر سی ایس ایس کی لگن تھی کیونکہ مجھے تھا کہ میں نے کہیں جانا ہے. میرے بچے میں وہ لگن نہیں ہے، اس کو سارا کچھ پہلے نظر آ رہا ہے، اویلیبل ہے. ایک بات یہ. دوسری ایک چیز اور ہے کہ آپ کا یہ جو بیان ہے یہ پارشلی درست ہے. پارشلی اس طرح درست ہے کہ فگرز اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے بچے جو سی ایس ایس کی سیٹس اٹھا رہے ہیں وہ کس ادارے کے پڑے ہوئے ہیں؟ لمز. وہاں کے پڑے ہوئے بچے جو ہیں ان کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے اور ہم نے ادھر نکلنا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ادھر جانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ادھر نکلنا ہے. ایک کریج گیدر کرنے والی بات ہے نا. اگر آپ شروع سے ہی اس پوائنٹ کے اوپر ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تھوڑا سا سوچ لیں، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں کرنا تو پھر نہ آئیں. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پھر دھوکہ مت دیں. اپنے سکلز کو کسی اور جگہ پہ یوز کریں. کوئی زبردستی کراتا ہوا نظر آ رہا ہے سی ایس ایس کسی کو؟ آپ تجھے سی ایس ایس کراؤں، سنیں؟ نو. 30,000 بچہ سارا سال پڑھ کے ذلیل و خوار ہو کے رلتا ہے اور پھر امتحان کے لیے بیٹھا ہوتا ہے لائنوں کے بیچ میں کہ ہم نے امتحان دینا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، سیکیور فائنینشیل فیوچر کی میں بات کر رہا تھا. ڈیپینڈ وہی کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خواہشات کیا ہیں. اگر آپ کی خواہشات یہ ہیں کہ آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپے سیلری چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، اس سے کم گزارا نہیں ہے، تو پھر جو آپ نارمل انسان سے بیونڈ سوچ رہے ہیں، پھر سی ایس ایس آپ کے لیے نہیں ہے.
جو نارمل انسان ہے ان کی خواہشات اتنے پیسوں میں رہ کے پوری ہو جاتی ہیں جتنی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. سوشل ایکسیپٹیبلٹی. سوشل ایکسیپٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پہچان ہے معاشرے کے بیچ میں, آپ کو سوسائٹی رسپیکٹ دیتی ہے, ایڈمٹ کرتی ہے, ایک پہچان دیتی ہے. سی ایس ایس آفیسرز کی یہ باقی ساروں کی نسبت زیادہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ کسی بھی ادارے کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, فرض کریں کسی بینک کا سربراہ ہے, تو وہ بھی ایٹ ریسیونگ اینڈ ہوگا جب بھی وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں آئے گا, ڈپٹی کمشنر کے پاس آئے گا, ڈی پی او کے پاس آئے گا, کسی فیڈرل ادارے کے بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے, سوشل ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. دین اس کے بیچ میں پراپر ایک پروفیشنل گروتھ کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. آپ پروفیشنلی گرو کر سکتے ہیں, آپ کو باہر پڑھنے کے مواقع ملتے ہیں, اسکالرشپس ملتے ہیں بہت سارے. جس طرح میں اپنا بتا رہا تھا کہ چھوٹے بھائی جو ہیں میرے, جو اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ہیں, انہوں نے اپلائی کیا اور ابھی ان کو اسکالرشپ ملا فل برائٹ, اور وہ امریکہ گئے ہیں پڑھنے کے لیے. صرف اسی وجہ سے مل گیا کہ وہ سی ایس ایس کیا ہوا تھا انہوں نے. اویلیبل ہے, ہر سال جاتے ہیں بچے بچیاں. اچھا, پھر پرسنالٹی گرومنگ کی اپرچونٹیز ہیں, کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے, آپ کو اس طرح کی انوائرمنٹ ملتی ہے کہ آپ ریفائن ہوتے رہتے ہیں, پالش ہوتے رہتے ہیں. آپ ورلڈ بینک کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, آپ پاکستان کے اندر ایلیٹ کلاس سے بھی مل رہے ہیں, بزنس والوں سے بھی مل رہے ہیں, ہر طرح کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں. تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کی گرومنگ چلتی رہتی ہے. دین اس کے بعد یو گیٹ دی اپرچونٹی آف کنٹریبیوٹنگ ٹو سوسائٹی ان ایکٹیو وے. یہ موقع پرائیویٹ سیکٹر میں شاید اتنی وافر مقدار میں اویلیبل نہیں ہے. آپ کو لمحہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر سکیں, اس معاشرے کی ویل بینگ کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ جو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر سی ایس ایس ایک اچھا کرے. کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے, مطلب اگر ہم اس کمپیریزن میں پڑے رہیں گے کہ چکن کڑھائی اچھی ہے کہ چکن ہانڈی اچھی ہے, تو ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ آپ کی چوائسیز ہیں. آپ زندگی کے بیچ میں چاہ کیا رہے ہیں, بیسیکلی ڈیپینڈز اپون یو, کہ آپ اپنی لائف کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. جیسے 6 گاڑیاں ہیں نا, میں آپ سے پوچھوں آپ کی پسندیدہ گاڑی کون سی ہے, وہ سٹی ہوگی, دوسرے کی کرولا ہوگی, تیسرے کی تیسری. ایسا ہے کہ ساروں کو ایک ہی گاڑی پسند ہو؟ یہ کمپیریزن پاسبل ہی نہیں ہے. ایئر کنڈیشنر ہے, یہاں پہ اورینٹ لگا ہے, میرے گھر میں دوسرا لگا ہوا ہے, کوئی میرے گھر کو دوسرا برانڈ پسند ہے. ریسٹورینٹ سے آپ کو ایک چیز پسند ہے, دوسرے کو. ایسا ہے نا, ساری اچھی ہیں, اپنے اپنے پلس اینڈ مائنسز ہیں. تو سی ایس ایس جو ہے ایز اے کریئر ایک اچھا کریئر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, ایک اچھا کریئر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کو کسی جگہ پہ کلپ کرتا ہے, اس سے بھی آگے بہت ساری جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بڑی اپرچونٹی ملتی ہے, وہاں چلے جاتے ہیں, انٹرنیشنل اداروں کے بیچ میں جا کے سرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے جی. ایج لمٹ, ابھی جو ایج لمٹ ہے یہ 21 سال سے 30 سال تک ہے. کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں 2 سال کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے اگر آپ گورنمنٹ سروس میں ہوں. اور جو کٹ آف ڈیٹ ہے, کٹ آف ڈیٹ کہتے ہیں کہ ایج ناپنی کب سے کب تک ہے, کہ وہ باقاعدہ FPSC اناؤنس کرتا ہے. ریکوائرڈ ایجوکیشن 2nd ڈویژن, آپ نے یا گریڈ C کے اندر بیچلر ڈگری ہونی چاہیے. گریجویشن سے ملتی جلتی اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو HEC سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کمپیریبل ایجوکیشن کا, اور ڈگری اگر لیٹ ہے تو آپ پروویژنل سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو بیچلر کی جو 3rd ڈویژن ہے وہ بھی چل جاتی ہے, بشرطے کہ ماسٹرز میں آپ کی اچھی پوزیشن ہو. یہ ایلیجیبلٹی ہے. لیکن جو لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں, اینڈ کے اوپر جو کر جاتے ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کے بیچ میں. کوئی سوال تو نہیں؟ نیشنلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, سٹیزنز آف پاکستان, سٹیزنز آف AJK اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ دے شوڈ بی میرڈ ٹو پاکستانی پیپل. باہر کے جنہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں, باہر کے کسی نیشنل سے ان کو یہ اجازت نہیں ہے. دین ایگزام کے پارٹس, 1500 نمبر کا امتحان, ریٹن کتنے نمبروں کا؟ 1200, 100 نمبر کے 12 پیپر, اور 300 نمبر کا انٹرویو. اب یہ جو
रिटन है ये डिवाइडेड है 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं. कंपलसरी से मुराद सारे बच्चों ने वही रखना है और 600 के ऑप्शनल हैं. ऑप्शनल से मुराद मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए जाते हैं, आपको आगे दिखाऊंगा. आपने चुनने हैं अपने सब्जेक्ट और 600 नंबर पूरा कर लेना है. कोई रखता है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, यूं है. क्लियर जी? एग्जाम शेड्यूल्स, इसका रिटन एग्जाम हर साल फरवरी में आता है और तकरीबन कोई 200 से 300 के दरमियान औसतन सीट्स हैं जो कि हर साल फिल की जाती हैं. रिटन का जो रिजल्ट आ जाता है वो सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है, जिस तरह अभी रिजल्ट जो चंद दिन पहले इसका सीएसएस का रिजल्ट आया है. अच्छा, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो जिस तरह अभी जो रिजल्ट आया उसमें 300 कुछ बच्चे इन्होंने पास किए, कुछ 30,000 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था. अब जिन्होंने पास किया उनका अभी मेडिकल और साइकोलॉजिकल वाइवा जो है वो शुरू हो जाता है, उनका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, उसका प्रोसेस. ये रिजल्ट करते करते अगले साल जून में कहीं आएगा कि फाइनल कौन से बच्चे जो हैं रिटन भी कर गए थे पास और इंटरव्यू भी पास कर गए और उनको कौन कौन सी सीट मिली. उसके बाद जो फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो अगले साल अक्टूबर नवंबर के बीच में स्टार्ट हो रही होगी. क्लियर? तो कितना टाइम लग गया पेपर देने के बाद एकेडमी में जाने तक? तकरीबन 1.5 साल. तकरीबन 1.5 साल पेपर देने के बाद, तकरीबन 1.5 साल. और इसकी ट्रेनिंग के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं. पहली ट्रेनिंग जो है वो उसको CTP कहते हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम. उसमें जितने भी 200-250 ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के, सब इकट्ठे होते हैं. कोई 6 माह के करीब ट्रेनिंग वो होती है. मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मुख्तलिफ विजिट्स करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं. और जो दूसरा पार्ट है वो फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, हर ग्रुप की अलहदा है. वो PS की अलहदा है, पुलिस वालों की अलहदा है. वो फिर उनको अपने अपने ग्रुप के लिहाज से ट्रेन किया जाता है, उनकी स्पेशल जो है. और उसका जो दौरानिया है वो 8 माह से लेकर तकरीबन कोई 1 साल तक का जो बनता है. लेकिन जब आप ट्रेनिंग के ऊपर चले जाते हैं तो आपकी तनख्वाह वगैरह जो है वो शुरू हो जाती है, सारा सिलसिला शुरू हो जाता है. क्लियर जी? क्वालिफाइंग मार्क्स, ये उसकी ओवरऑल डिटेल है. सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपने 40% नंबर जो है वो लेने हैं मिनिमम हर सब्जेक्ट में. ऐसे है 40 नंबर आपने लेने हैं. प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है उसमें 40 लेने हैं. उसके बाद में पाकिस्तान फेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी मिला के 120 लेने हैं इन 3 में, यानी 40%. ऑप्शनल के बीच में 33% मार्क्स और एग्रीगेट 50% होना चाहिए. इस बात का मतलब ये कि 1200 नंबर का पेपर है रिटर्न आपका. कितने नंबर का? 1200. 1200 में से अगर आपका 600 से कम है और भले आपके सारे पास हैं, आपको वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे. इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे. इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि 600 से ऊपर आपके नंबर हों. और जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसमें एलोकेशन के लिए, एलोकेशन कहते हैं सीट मिलने के लिए, क्योंकि जो लोग रिटर्न पास करते हैं सबको सीट नहीं मिलती. मेरिट बनता है ना, रिटर्न के बाद फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट बनता है. तो जो भी ट्रेंड है आपके, अगर 650 से ज़्यादा नंबर होंगे तब कहीं जाके, और अच्छा इंटरव्यू होगा तब कहीं जाके आप इस पोजीशन में आते हैं कि आपको कोई सीट मिल जाए. क्लियर जी? वाइवा में 300 में से 100 नंबर लेने पड़ते हैं मिनिमम पास होने के लिए. ये है जी प्रोविंशियल कोटाज. 7.5% सीटें जो हैं, सॉरी ये मेरिट की हैं. फिर पंजाब एंड इस्लामाबाद का 50%, सिंध का 90%. ये ओवरऑल एक दफ़ा देख लें, ये कोटा है हर जगह का. आगे करें. वुमेन कोटा 10%, माइनॉरिटी कोटा, और उसके बाद में आर्म्ड कोर्सेज का कोटा है PS में, PSP में और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में. इसमें हमारी सारी फौज शामिल. हाँ, आर्म्ड फोर्सेस के कोटे में सारी अफवाज शामिल हैं और इन 3 सर्विसेज में इनको 10% सिर्फ कोटा है जो कि दिया जाता है. मतलब अगर 40 सीटें अगर आई हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तो 4 सीटें उनके लिए रिजर्व होंगी. और आर्म्ड फोर्सेस क्या करती हैं, वो शॉर्ट लिस्ट करती हैं अपने अच्छे अफसरान को, उनको फिर इंटरव्यू के लिए FPSC में भेजा जाता है. तो 4 सीटों के गेस्ट के 12, 14, 15 लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू होता है. जो टॉप के 4 हैं उनको फिर वो सीट मिल जाती है यूँ. और वो आर्मी से भी हो सकते हैं, वो एयर फोर्स से भी हो सकते हैं, वो नेवी से भी हो सकते हैं. वो भी CSS करके आते हैं? नहीं, वो CSS के इम्तिहान नहीं देते. कोटे का माना ही ये है कि ये सीटें उनके लिए रिजर्व हैं.
وہ CSS کے امتحان نہیں دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ وہ پاکستان کی مسلح افواج سے ہیں، ان کا ایک اچھا ایکسپوئر ہے، اور وہ باقاعدہ ایک ڈسپلن پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی عام لوگ تو نہیں ہے نا. ISSB کا کمیشن لینا کوئی عام بات تو نہیں ہے آبویسلی. پھر اس کے بعد میں سرو کرنا، سرو کرتے کرتے کیپٹن کے رینک تک پہنچنا، اور پھر وہاں سے سلیکٹ ہونا تاکہ وہ انٹرویو کر سکے، پھر انٹرویو کے بیچ میں سلیکٹ ہونا. سو ایک پورا پروسیس ہے ان کا بھی، جو کہ CSS نہیں ہے لیکن ایکولی کمپیٹیٹو پروسیس ہے. تو پھر وہ وہاں سے، اور بہت اچھے آفیسرز وہاں سے آتے ہیں ہمیشہ. کوئی اور سوال کسی کا؟ اچھا اوکے. اچھا، ڈیٹیل آف کمپلسری سبجیکٹس 100 نمبر کا آپ کا ایسے ہے. ایک آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے 2500 سے 3000 لفظوں کا 3 گھنٹے کے اندر، 100 نمبر کا. یہ دوسرا پیپر کیا ہے؟ انگلش پریس سین کمپوزیشن کا 100 نمبر کا ہے. اس کے بیچ میں مختلف چیزیں ہیں، مطلب اس کے بیچ میں آپ کو ووکیبلری آپ کی چیک کی جاتی ہے، مشکل لفظ دے کے کہا جاتا ہے اس کے سینونیمز اور اینٹونیمز لکھیں. آپ کی گرامر چیک کی جاتی ہے اس کے ذریعے. آپ کی پریسی، آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کی پریسی بنائیں. آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، اس کے اینڈ پہ کویسچنز ہوتے ہیں، اس کو کمپریہنشن کہتے ہیں کہ جی سوال ان کے جواب دیں پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے. ایک اردو میں پیرا دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں. پھر ایٹ ٹائمز کچھ آپ کو سینٹینس دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان کو انڈائریکٹ میں یا ڈائریکٹ میں کنورٹ کریں. تو یوں مختلف چیزیں اس کے بیچ میں شامل ہوتی ہیں. تیسرا پیپر کس چیز کا ہے؟ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی. 2 پورشنز اس کے ہوتے ہیں بیسیکلی. اس میں آپ کی جنرل سائنس جو روزمرہ کی سائنس ہے اس کا نالج آپ کا چیک کیا جاتا ہے. مثلا اوزون کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، انسان کی باڈی کے پارٹس کیا ہیں، ان کی فنکشننگ کیا ہے، زمین کا سٹرکچر کیا ہے، ہماری یونیورس کا سٹرکچر کیا ہے، لائک دس، اس طرح کی باتیں جو جنرل سائنس ہے، جو پتہ ہونی چاہیے ہر مناسب ذہن والے آدمی کو یا مناسب نالج والے آدمی کو. اور اس کے بعد میں ایک پورشن ہوتا ہے جنرل ابیلٹی کا. اس میں کچھ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ ایک آدمی 10 کلومیٹر مشرق کی جانب گیا، پھر دائیں مڑا، پھر اتنے کلومیٹر چلا، پھر بائیں مڑا، اتنے کلومیٹر چلا، تو 1 گھنٹے بعد بتائیں کہ وہ کدھر ہوگا، کتنے فاصلے پر ہوگا، مشرق میں ہوگا، مغرب میں. یعنی کہ سمپل جنرل ابیلٹی، آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں یہ دراصل ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. 3-4 دائرے دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی 4 دائرے ہی ہیں تو 5واں دائرہ ان میں سے کون سا ہوگا. سیریز دے دی جاتی ہیں، 2 4 6 نہیں دیں گے، 8 10 12 دیں گے اور کہیں گے کہ جو مسنگ ورڈ ہے وہ کیا ہے بتائیں. اس طرح کا آپ کی کہ مینٹلی آپ کیسے شارپ ہیں، ڈل مائنڈڈ تو نہیں ہے، اس چیز کا جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے. اس کے بعد کرنٹ افیئرز ہے. کرنٹ افیئرز کا پیپر بچوں یوں سمجھ لیں کہ جو ہاٹ ایشوز ہیں پاکستان کے اور پاکستان سے باہر کے، یہ ان کا پیپر ہے. پاکستان کے ایشوز اور جو گلوبل ایشوز ہیں. پاکستان کے تعلقات، اگر پاکستان کے ایشوز کی بات کریں، مہنگائی ہے نا، غربت ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایشو چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے پاکستان کے ایشوز میں، ٹیررزم دوبارہ بدقسمتی سے پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے. پھر ہمارا انڈیا سے ریلیشن، چائنا سے، ایران سے، سعودی عربیہ، ٹرکی، یہ وہ. پھر انٹرنیشنل سطح کے اوپر چلے جائیں، فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چائنا اور امریکہ کے مابین کیا تنازعات ہیں، کیوں ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں. اگر سادہ لفظوں میں بتاؤں تو یہ نیوز پیپر ہے. نیوز پیپر کے اندر جو ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی ڈیٹیل کا. اس کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. پاکستان افیئرس کا پیپر یہ بیسیکلی پاکستان کی ہسٹری ہے. پرائمریلی 1947 سے شروع ہوتا ہے اور آج تک جو کچھ ہے، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کیا تھا، پاکستان بنا تو مسائل کیا تھے، کس کس فیز سے ہم گزرے ہیں، آج ہمارے ایشوز کیا کیا ہیں، ہماری اکانومی کے، ہمارے ہیلتھ کے، ہمارے ایجوکیشن کے، ہماری لوکیشن کیسی ہے، گوادر، سی پیک، بجلی، پانی، سب ایشوز اس کے بیچ میں جو ہے آ جاتے ہیں. یہ پاکستان افیئرز ہے. اس کے بعد میں جو اسلامک سٹڈیز ہے اور کمپیریٹیو سٹڈی جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے، یہ بیسیکلی آپ کا نالج ہے اباؤٹ دی بیسک کانسیپٹس آف اسلام. مثلا آپ سے پوچھا جاتا ہے نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، جو عبادات ہیں ہماری. پھر اس کے بعد میں ہمارے جو عقائد ہیں اس کے حوالے سے، اور ہمارے عقائد کیا ہیں، توحید کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، رسالت کے حوالے سے کیا ہے، آخرت کے حوالے سے کیا ہے، ان کی اوورال امپیکٹس کیا ہیں، اسلام نے کون کون سے نظام دیے، سیاسی نظام کیا دیا،
معاشی نظام کیا دیا, معاشرتی نظام اسلام نے کیا دیا, اس حوالے سے بات ہوتی ہے. جہاد کا کیا اسلام کے بیچ میں کانسیپٹ ہے, اسلام عورتوں کو, غلاموں کو کیسے ٹریٹ کرنے کی بات کرتا ہے, اسلام کے بیچ میں جو جنرل ایڈمنسٹریشن ہے اس کی پرنسپلز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں, اسلام کا عدل کا نظام کیا ہے, انصاف کا نظام کیا ہے, اسلام کے اندر نظام اخلاق کیا ہے, حضرت علی, حضرت عمر, ان کے گورننس ماڈلز کیا ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز سپہ سالار کیسے تھے, ایز ہیومن بینگ کیسے تھے, ایز پروفٹ کیسے تھے, ایز معلم ٹیچر کیسے تھے, کیا کیا خصوصیات تھیں ان کی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو کی جاتی ہیں. سو دس از آل اباؤٹ دی کمپلسری سبجیکٹس. یہاں تک کوئی سوال کسی بچے یا بچی کا ہے؟ نارملی 20% جو ہے وہ آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر پیپر میں, اور 80% جو ہیں وہ آپ کے سبجیکٹیو ہیں. جی پری پارٹیشن کم ہے, وہ اب انڈو پاک ہسٹری کے اندر چلا جاتا ہے. پوسٹ پارٹیشن جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ وہی ہے. پری پارٹیشن کم ہے, اگرچہ کہ ہے لیکن کم ہے. اس کے اندر اوور آل پاکستان جو بننے کے معاملات ہیں, جب بنا بننے سے پہلے مسلم لیگ بنی, کیسے بنی, کن حالات میں بنی, سر سید نے کیا کیا, اور اس کے بعد میں کیا رول پلے کیا آپ کا شیخ احمد سرہندی نے اوور آل اسلام کے حوالے سے. 1857 سے آنورڈس 1947 تک کے پیریڈ میں تھوڑی سی چیزیں اس کے بیچ میں کور ہوتی ہیں, لیکن جو میجورٹی پیپر سیٹر جو سوال سیٹ کرتا ہے وہ ہسٹری سے نہیں کرتا, وہ 1947 سے لے کر اس کے بعد سے کرتا. کوئی اور سوال؟ آگے چلیں جی. یہ جی گروپس ہیں, 200 نمبر کا ایک پیپر آپ اس میں سے چننا چاہیں تو چن سکتے ہیں. کوئی ہے جو اس میں سے کوئی چننا چاہے؟ آپ چننا چاہیں گے کیا؟ آپ اس میں سے آئی آر کے لیے جائیں گے, اور آپ لوگ پولیٹیکل سائنس کے لیے جائیں گے. نارملی یہی جو ہے وہ چیز چنی جاتی ہے. گروپ 2 اس میں سے کوئی چننا چاہے گا؟ یہ سائنس سبجیکٹس ہیں. آپ کیا چاہیں گے؟ آپ یہ چننا چاہیں گے. اور کوئی جی؟ آپ فزکس چننا چاہیں گے. اچھا, آپ میتھ چننا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی. گروپ 3 اس میں سے کوئی چننا چاہے گا بچہ؟ بزنس ایڈ ہے, پبلک ایڈ ہے, گورننس ہے, ٹاؤن پلاننگ ہے. میں اس میں سے نارملی گورننس اینڈ پبلک پالیسیز اچھے اس نے نمبر دیے ہیں, تو یہ بچوں کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, یہ یا پبلک ایڈ. گروپ 4 ہسٹری کا پورشن ہے, اور اس کے بیچ میں سے ہسٹری آف انڈو پاک ہے, اسلامک ہے, برٹش ہے, یورپین ہے, ہسٹری آف یو ایس اے ہے. ہم ہسٹری آف یو ایس اے کرواتے ہیں, مطلب میں ریکمینڈ کرتا ہوں بچوں کو. آپ یورپین ہسٹری پہ جانا چاہیں گے, ٹھیک ہے. گروپ 5 جینڈر اسٹڈیز ہے, انوائرمنٹل ہے, ایگریکلچر ہے, باٹنی, زولوجی, انگلش, اردو لٹریچر ہے. اس میں جینڈر اسٹڈیز کو ریکمینڈ کرتا ہوں نارملی بچوں کے لیے اس گروپ میں. گروپ 6 اس میں لا ہے, کنسٹیٹیوشنل لا ہے, انٹرنیشنل لا ہے, مسلم لا ہے, مرکنٹائل لا ہے, کرمنالوجی اور فلسفی ہے. میں جب ریکمینڈ کرتا ہوں تو میں اس میں کرمنالوجی کو ریکمینڈ کرتا ہوں, کیونکہ ریلیٹیولی وہ آسان ہے. ویسے تو آپ سب لوگ لا کے ہیں, آپ لوگ کیا رکھنا چاہیں گے؟ انٹرنیشنل لا, آپ کانسٹیٹیوشنل لا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ کی اپنی چوائسیز ہیں. 7واں ہے جی جرنلزم اینڈ میس کام, سائیکالوجی, سوشیولوجی, جیوگرافی, اینتھروپولوجی, پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی, پرشین, عربک. اس میں جو لوگ رکھتے ہیں زیادہ, یا میں جو رکھوا رہا ہوتا ہوں, جرنلزم بہت اچھا ہے, سوشیولوجی اچھا ہے, پنجابی بہت اچھا ہے. تو یہ نارملی ہم سبجیکٹ جو ہے وہ رکھواتے اور پڑھاتے ہیں. کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ یا آپ نے جو 600 پورے کرنے ہیں, ہر گروپ میں سے ایک سبجیکٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. ہر گروپ میں سے آپ ایک سبجیکٹ چن سکتے ہیں. کوئی اور سوال؟ جی بیٹے, اگر کوئی گروپ سکپ ہوگا لازمی, مطلب اگر آپ 200 کے 2-3 اٹھا لیں تو پورا ہو گیا, سکپ ہو گیا. سارے گروپوں میں سے نہیں لینا, شرط ہے کہ آپ نے 600 نمبر کے سبجیکٹ لینے ہیں نمبر 1, اور ایک گروپ میں سے ایک سبجیکٹ لینا ہے, بات ختم. جس طرح مرضی لے لیں. جی آگے آئے گا. اچھا سوال ہے کہ سبجیکٹ چننے کیسے ہیں, آ گیا, یہی سوال آ گیا جی. کہ آپشنل سبجیکٹ چنتے وقت کیا خیال کرنے ہیں آپ نے؟ پہلا کیا ہے, آپ کا رجحان کیا ہے. ہر بچے کا جو رجحان ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سائنس میں بہت اچھے ہیں, سائنس سبجیکٹس بڑا تیزی سے پک ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ لینگویجز کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں,
कुछ ऐसे हैं जो सोशल साइंस है, जिधर आपका रुझान है, जिधर दिल जाता है, जहां पे आपको लगता है कि बगैर तैयारी के भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को, तो आप उन सब्जेक्ट्स को चुनिए। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? एक्सटर्नल सपोर्ट। ये क्या है जी? बैरूनी इमदाद। इससे क्या मुराद? वो सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, जो किसी जगह एकेडमी में पढ़ाया जा रहा हो, जिसमें भाई के नोट्स बने हुए हों। जैसे मैं जब सीएसएस की तैयारी कर रहा था, भाई उस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, छोटा भाई जो मेरा, और अभी जज बना नहीं था, लेकिन लॉ तो ज़ारा उसने किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, लॉ का कौन सा पढ़ाएगा? तो फिर हमने मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस जो है एंड इस्लामिक लॉ, ये मैंने रखा कि जी मैं मुस्लिम लॉ से पढ़ूंगा। तो फिर मैंने मुस्लिम लॉ से पढ़ा। तब तक मैंने लॉ नहीं किया था, बाद में मैंने खुद भी लॉ कर लिया। आई वॉज डायरेक्टर एंटी करप्शन, जब मुझे लगा कि मुझे लॉ करना चाहिए। फिर मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से प्राइवेटली लॉ किया, और टॉप की यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भाई की सपोर्ट अवेलेबल थी, तो फिर मैंने क्या किया? पढ़ लिया, मुस्लिम लॉ पढ़ लिया, एंड आई स्कोर्ड वेल। तो एक्सटर्नल सपोर्ट ये है कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मटेरियल बहुत औखे होके मिलता है, नहीं मिल रहा होता, ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा, किताबें नाकाफी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो जिसका इजीली अवेलेबल है आप उसके लिए जाएं। जिसका बहुत मुश्किल से मिलना है तो आप सारा साल जलील हो जाएंगे, यही ढूंढते रहेंगे कि मटेरियल कहां से, इसका कहां से मैं उठाऊं। चौथे नंबर पे क्या है? अवेलेबल। आप ये देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना लेंथी है और आपके पास कितना टाइम उसके लिए अवेलेबल है। जैसे अगर आप इस टाइम के ऊपर आके आप सोच रहे हैं कि जी एक सब्जेक्ट, 3 माह तो रह गए पेपर में, आपने एक सब्जेक्ट कोई उठाना है, तो अगर आप उठा लेते हैं ऐसा सब्जेक्ट, उर्दू है फर्ज करें, उर्दू इज ए बिट लेंथी सब्जेक्ट, नो, लॉ है वो लेंथी सब्जेक्ट है, आपसे कवर नहीं होगा। इसकी बनिस्बत अगर आप जर्नलिज्म उठा लेते हैं, मैस कम्युनिकेशन, वो रिलेटिवली छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी तैयार हो जाता है। तो आपने अवेलेबल टाइम देखना है कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। उसके बाद क्या है? बैकग्राउंड नॉलेज। कोई सब्जेक्ट अगर आप ऐसा है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, या डिग्री ली हुई है, या शौक से पढ़ा हुआ है, या उसके हवाले से नो है आपको कि इसमें क्या होता है, कैसी बातें की जाती हैं, तो उसको आप वेटेज दें, उसकी बुनियाद पर रखें। और देन जिस चीज को आप देख रहे होते हैं उसका स्कोरिंग ट्रेंड है। तमाम सब्जेक्ट्स के स्कोरिंग ट्रेंड एक जैसे नहीं होते, और आप स्कोरिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है। जिस तरह मैं जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हमसे, मुझसे, उनको पब्लिक एड पहले पढ़ा रहे थे, पब्लिक एड इस दफ़ा बहुत गंदे उसने नंबर दिए, तो मैंने उनको चेंज करवाया। मैंने कहा नहीं, आप गवर्नेंस रखें, गवर्नेंस ने इस दफ़ा बड़ा अच्छा स्कोर दिया है। पब्लिक एड को 2 साल से 3 साल से मुसलसल पिट रहा था, मेरा ख्याल था इंप्रूव करेगा, उसने नहीं किया, तो अब हम रिस्क नहीं ले रहे, अब बच्चों को गवर्नेंस पे ले गए क्योंकि उसका एक अच्छा ट्रेंड बना है। तो आप स्कोरिंग ट्रेंड देखते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, जिसके बीच में रीजनेबल है, मार्क्स दे रहे हैं, आप उसकी तरफ चले जाते हैं। एट टाइम्स आप कभी उसको, ऐसा भी होता है कि आप उसको कैच नहीं कर पाते, एक साल वो है, दूसरे साल वो है, लेकिन स्टिल आपने एक चार्ट जरूर बनाना होता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो रिलेटिवली एक स्टेबल चीज शो कर रहा है। जो सब्जेक्ट बंदर की तरह छलांगे लगाता है ना, कभी यूं है, कभी यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, उसको नहीं लेना चाहिए, वो रिस्की है बहुत ज्यादा। जो रिलेटिवली स्टेबल चीज आपको शो कर रहा है, रिलेटिवली कि अच्छे नंबर दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा नीचे गिरा नहीं रहा, वो बेहतर होता है। मैं इस पॉइंट को मुकम्मल करूं। देन स्कोप ऑफ सिलेबस, सिलेबस कितना उसका वसी और जामे है, ठीक है, कितना बड़ा है, क्या स्कोप, क्या सिलेबस ऐसा है कि वो मटेरियल में से आ जाता है, या उसका सिलेबस ऐसा है कि सिलेबस साइड पे रह जाता है और वो सवाल कुछ और कर रहा होता है। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। एक और इसमें सब्जेक्ट चुनने का बहुत आसान वे ही होता है कि आप किसी टीचर से, रहनुमाई करने वाले से, जो इस प्रोसेस से गुजरा है, आप उससे पूछ लें, अल्टीमेटली वो आपको इन्हीं की बुनियाद के ऊपर आपको बता देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नॉर्मली आईआर और पोल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो रखे जाते हैं, इन दोनों में से कोई एक रखना होता है। तो मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हम बच्चों को वो पढ़ा रहे होते हैं। हिस्ट्रीज में यूएस हिस्ट्री की तरफ हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, ऐसे जेंडर स्टडीज की तरफ हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे गवर्नेंस की तरफ हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि आप इसको रख लें। यहाँ पे सवाल, जो आपका सवाल ले लेते हैं, सर इसमें कौन सा कोई फार्मूला है जिससे पता चले
نہیں سوال ہے بچے کا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اسکورنگ ٹرینڈ میں کیسا جا رہا ہے. اب پاس پیپر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, رزلٹ آ جاتا ہے. مثلا جو بچے فیل ہوئے ہیں انہوں نے اپنے رزلٹ کارڈ شیئر کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جی ہمارے اتنے اتنے نمبر آئے, وہ ایزیلی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. آپ ان نمبروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کس سبجیکٹ میں کون سا سبجیکٹ مار دے رہا ہے اور کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو کامیاب کر رہا ہے. سوال ان کا یہ تھا کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ کتنے نمبر دے رہا ہے. اور سوال جی. سر آپ نے ہسٹری آف یو ایس اے کی بات کی ہے, تو اگر ہم اس کا اسکورنگ ٹرینڈ اور اسکوپ آف سلیبس دیکھیں تو یہ جو بھی لاسٹ ٹائم رزلٹ آیا تو اس میں کافی سارے بچے فیل تھے کمپیریٹیولی لاسٹ ٹائم کی اس میں. تو اس میں اسکورنگ ٹرینڈ بھی ایک تو اس میں بھی چینج آیا, اور اسکوپ آف سلیبس کی اس کا جو لاسٹ ٹائم ہم نے پیپر دیکھا تھا وہ سلیبس سے تھوڑا مطلب گھما پھرا کے جس طرح کوسچن کی تھی تو وہ اس ٹائپ کا تھا. ایکچولی یار ہسٹری آف یو ایس اے اور بڑی جگہوں پر آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. ہسٹری آف یو ایس اے کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا, ایک دو سبجیکٹ ایسے ہوتے ہی ہیں کہ جن کے بیچ میں آپ نے تھوڑا مطلب جانا ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ, آپ کو رسک لینا پڑ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہسٹری آف یو ایس اے, کیونکہ یو ایس اے کو پڑھنا آپ کو کرنٹ افیئر کے اندر بھی ہیلپ دے رہا ہوتا ہے. یو ایس اے ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ جب کرنٹ افیئرس کے بھی اس کو دیکھتے ہیں, پاکستان کی ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, تو بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. باقی ہسٹری ساری ہی نارملی اسی ٹرینڈ کی حامل ہیں جو آپ نے بتایا. کوئی اور سوال کسی کا تھا شاید؟ جی بیٹے. سائنس سبجیکٹس جو ہیں اوور آل, جس طرح میں نے چھوٹا بھائی اور بھائی کا بردر ان لا, ان دونوں الیکٹریکل انجینئرز تھے, میں دونوں کو فزکس رکھوائی اور دونوں نے بہت اچھا سکور کیا. اگر آپ کی اچھی کمانڈ ہے تو آپ سائنس سبجیکٹ رکھ لیں. اگر آپ کی اچھی کمانڈ نہیں ہے تو آپ اوائڈ کریں, پھر مت رکھیں. جی سر اس کا تو آپ نے تھوڑا جواب دیا, لیکن یہ ہسٹری جو آپشنل سبجیکٹس ہے اس میں ایک اسلامک ہسٹری اور کلچر, دوسرا انڈو پاکستانی, اس کمپیئر ٹو اس کے یو ایس اے کا جو ہے نا, تو یہ مطلب اچھا یار بات یہ ہے, بات بھلا کیا ہے, آپ کے سامنے یہ پوچھ رہے ہیں, یہ کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں اسلامک ہسٹری کو, ہسٹری آف یو ایس اے کو یورپین ہسٹری کے ساتھ. بھئی یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے. اگر آپ کا انالیسس کرنے کا طریقہ اور ہوگا, میرا اور ہوگا, ان کا اور ہوگا, ان کا اور ہوگا. آپ کے لیے ایک چیز آسان اور مشکل آپ کے نالج کی بنیاد کے اوپر ہے, میرے لیے کوئی چیز آسان یا مشکل میرے نالج کی بنیاد کے اوپر ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو اسلامیات ہے انڈو پاکستانی اور ٹیسٹ میں بھی مطلب بہت ساری چیزوں میں ہمیں, تو پھر آپ اس کو رکھیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس حوالے سے فائدہ مند ہے, اس کو رکھ لیں. اس کے اوپر دلائل نہیں ہے. سبجیکٹس کا آپس میں آپ ایسے کمپیریزن کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ہر سبجیکٹ کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ دے رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انڈو پاک ہسٹری رکھیں گے یا اسلامک ہسٹری رکھیں گے اور آپ کو وہ کسی اور انداز میں فائدہ دے گی, گو ہیڈ ود اٹ, بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رجحان اس طرف ہے, میرا رجحان نہیں ہے. مجھے نام ہی یاد نہیں ہوتا تو میں نہیں رکھوں گا. اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا. آپ نے کسی چیز کو جو ویٹیج دینی ہے وہ اپنے لحاظ سے سوچ کے دینی ہے. اس کے اوپر آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ آرگومنٹس نہیں کر سکتے. آرگومنٹس ہر بندے نے اپنے لحاظ سے کرنے ہوتے ہیں. 6-7 انڈیکیٹرز میں نے آپ کو بتا دیے, ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیں. ان کو مد نظر رکھ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہ کرنا ہے تو اس کے اوپر چلے جائیں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں, میں نے ہسٹری آف نہ یو ایس اے پڑھی ہے نہ اسلامک ہسٹری پڑھی ہے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا, سی ایس ایس کرنا شروع کیا, تو میں نے رکھ لی انڈو پاک ہسٹری. انڈو پاک ہسٹری میں نے رکھ لی, اس کو پڑھنا شروع کیا. درمیان میں جا کے مجھے لگا کہ یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ مجھ سے نہیں ہوگی. اسی سال جو رزلٹ آیا اس میں نمبر بھی بہت کم آئے. میں نے کسی سینئر سے مشورہ کیا, اور موٹر وے پولیس سے میرے کولیگ تھے, فارن سروس آف پاکستان میں ہیں میاں عظمت, اس نے مجھے گائیڈ بھی بڑا کیا. میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ صورتحال ہے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں, اس کو چھوڑ دیں. جون تھا, مطلب میں فروری سے پڑھ کے جون تک آ گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا چھوڑ دیں, سبجیکٹ چینج کر لیں, رسک نہ لیں. میں نے اس کو چھوڑا, میں نے جرنلزم لے لی. اور مطلب وہ 200 نمبر کی تھی ہسٹری اس وقت, تو میں نے ایک جرنلزم رکھی اور پھر مسلم لا رکھا, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی کی مدد سے میں نے اس کو کیا, اور دونوں میں میرے اچھے جو ہے وہ نمبر آ گئے. بیٹا یہ ڈیسیژن, یہ فیصلہ یہ آپ نے خود کرنا ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 کھانے میں آپ کے سامنے رکھوں اور پوچھوں سیب اچھا ہے کہ آم اچھا ہے یا انگور اچھا ہے, اور پھر دلائل ہم دینے شروع کریں کہ سیب کا یہ فائدہ ہے, آم کا یہ فائدہ ہے, انگور کا یہ فائدہ, تو ہم صرف ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے. آپ کی سوچنے کا انداز اور ہے, میرا سوچنے کا انداز اور ہے.
تو ہم نے اپنے اپنے سوچنے کے انداز سے سوچنا ہے, چیزیں صرف یہ مد نظر رکھنی ہے. کلیئر ہے جی؟ آگے چلتے ہیں. ایکڈیمک کوالیفیکیشن کا سی ایس ایس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ نہیں. سی ایس ایس کا آپ کی ایکڈیمک کوالیفیکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے بی اے ہے, ایم اے ہے, پی ایچ ڈی ہے, ایم ایس سی ہے, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہ میٹر نہیں کرتی چیز. میٹر کیا کرتی ہے کہ آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں ریٹن میں, آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں انٹرویو میں. آپ کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ آپ کو ہیلپ دے سکتی ہے آپ کی پریپریشن میں اور آپ کی پرفارمنس میں, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ایگزامینر یہ فیصلہ نہیں کرے گا یا انٹرویور یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس بچے کو ہم نے سی ایس پی بنانا ہے کہ نہیں بنانا, کہ یہ انجینئر ہے اس کو بنا لو یا رکھ دو, یہ ڈاکٹر ہے اس کو رکھ لو یا اس کو نکال دو. انٹرویور اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرے گا. اس بنیاد کے اوپر آپ کے پیپر اچھا یا برے ہو سکتے ہیں, آپ کا انٹرویو اچھا یا برا ہو سکتا ہے. کلیئر جی؟ ٹائم ریکوائرڈ فار سی ایس ایس پریپریشن کتنا ٹائم, اندازاً کتنا ٹائم چاہیے آپ کے خیال میں؟ 1 سال. دیکھیں آپ لوگ 1 سال کم سے کم جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. 6 ماہ, 4 ماہ, 5 ماہ, یہ سمجھیں کہ یہ متس ہیں, جھوٹ ہے. سی ایس ایس کی تیاری نہیں ہوتی, اورینٹیشن ہو جاتی ہے. جو مختلف اکیڈمیز والے کہتے ہیں 2 ماہ کا سیشن, 3 ماہ کا, وہ ایک اورینٹیشن بیسیکلی دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو پورے سلیبس میں سے گزار دیتے ہیں, اگر اچھے طریقے سے کوئی گزارنا چاہے تو آپ کو آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ یار اس سبجیکٹ میں یہ چیزیں ہیں اور اس طریقے سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں. لیکن تیاری جس کو ہم کہیں کہ تیاری کرنے کے بعد, تیاری تو آپ نے خود کرنی ہے نا. آپ جا رہے ہیں اکیڈمی میں, کوئی آپ کو نوٹس پکڑا دے اور کہے جی کہ یہ اتنے موٹے نوٹس ہیں, آپ اس کو تیار کر لیں کرنٹ افیئرس کے, تو نوٹس پکڑانے میں تو اس کو 5 منٹ لگے ہیں, تو تیار کیسے کرنے ہیں بھائی؟ تیار کرنا جو ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہے نا. تو یہ کم سے کم آپ نے جو ٹائم پیریڈ اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ایوریجلی 1 سال کا رکھنا ہے, 1 سال کا. اچھا پھر یہ چیزیں کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اوور آل ٹائم کتنا ہے. پہلا فیکٹر کیا ہے؟ سٹارٹنگ لیول. کیا آپ کا ایوریج ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا 1 سال. اب یہ کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ سٹارٹنگ لیول جن کا نیگیٹو میں ہوتا ہے. مثلا سی ایس ایس میں آنے کے لیے یہ تو سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ کی انگریزی اس لیول کی ہوگی کہ آپ گریجویٹ ہیں. کچھ بچوں کی اس لیول کی بھی نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو 1 سال سے زیادہ ٹائم چاہیے. بات کو سمجھ گئے؟ آپ جب پڑھائی شروع کر رہے ہیں تو آپ کس لیول پہ تھے, یہ چیز میٹر کرتی ہے, یہ چیز رول پلے کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے. 1 سال کی تیاری تب ہے اگر آپ ڈیلی کو 6 سے 8 گھنٹے دے سکتے ہیں. جو بچے 6 سے 8 گھنٹے نہیں دے سکتے ان کے لیے ٹائم زیادہ ہے, ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. دین آپ کی کنسنٹریشن اینڈ فوکس کیا ہے. کچھ بچے ایسے ہیں کتاب لے کے بیٹھے رہیں 2 گھنٹے میں 1 سال ان کا جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے, کچھ اور سوچتے رہتے ہیں. بتی والی گاڑی کیسی ہوگی جس کے بیچ میں بیٹھوں گا, ایسی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. کون سے رشتہ دار کے گھر پہلے جانا ہے اور جلانا ہے اس کو. ہم سب ایسا ہے نا, دھیان کہیں اور چلا گیا. کچھ بچے ایسے ہیں 15 منٹ پڑھا سوال کر لیا, تو جن کا فوکس نہیں ٹک رہا ان کا پیریڈ پھر زیادہ ہے, وہ پھر 1 سال سے زیادہ ان کو لگ سکتا ہے. ایکسٹرنل ہیلپ اور اسسٹنس, اس نے بہت اہم رول پلے کرنا ہے. اگر آپ کو یہ بہت زیادہ اویلیبل ہے, اچھی کوالٹی کی اویلیبل ہے, تو آپ کا ٹائم 1 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یہ اچھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کا ٹائم 1 سال سے زیادہ ہو سکتا ہے. ایکسٹرنل ہیلپ, یہ ٹیچر پڑھانے والا, دوست پڑھانے والا, کوئی نوٹس بنا کے دے دینے والا, کسی کے بنے ہوئے نوٹس اویلیبل ہو جانا. ایکسٹرنل ہیلپ اور اسسٹنس سے مراد یہ ہے میٹیریل دینے والا, پڑھانے والا. میں آپ کو پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ پڑھانا شروع کروں, آپ خود اگر ڈھونڈنا شروع کریں کم سے کم آپ کے 2 دن لگیں. اگر آپ نے پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کرنے ہیں 1947 سے شروع کریں گے, کیا کیا ایشو تھے, درمیان میں کیا ہوا, انڈیا کی جب جنگ ہو گئی چائنا کے ساتھ 1962 میں, اس کے بعد کیا ہوا, 65 کے اندر کیا ہوا تھا, معاہدہ تاشکند کیا تھا, 71 کے اندر کیا ہوا, پھر دھماکے ہوئے 74 میں, اس کے تو پھر کیا ہوا, 80s کے اندر کیسے ریلیشن شپ تھے, 90 میں ہمارے ان سے کیسے ریلیشن شپ تھے, اچانک کارگل کی وار کیسے شروع ہو گئی, اس کے بعد میں پھر واجپئی آیا تو لاہور سمٹ ہوئی, لاہور سمٹ خیر پہلے ہوئی, کارگل کی وار اس کے بعد میں ہوئی, دھماکے پہلے ہوئے 98 کے,
پھر اس کے بعد میں لاہور سمٹ ہوئی, پھر اس کے بعد میں کارگل وار ہوئی, پرویز مشرف کے آنے کے بعد میں کیا ہوا, 9/11 کے بعد میں کیا ہوا, ایسا کیا ہوا تھا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا اور آپ کی ساری فوجیں 2001 سے 2002 تک بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کھڑی رہیں. 2003-4 کے اندر کیوں واجپئی اور مشرف نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دوبارہ قریب آئیں گے. 2008 میں دوبارہ جب ممبئی اٹیکس ہو گئے تو اس کے بعد میں ریلیشن شپ کہاں سے کہاں گیا. یہ پوری کہانی ہے. آپ کریں گے کم سے کم 2 دن لگیں گے, میں پڑھاؤں گا 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا, یہ ایک ایکسٹرنل ہیلپ ہے. پڑھانے والا اویلیبل ہے تو اس نے ٹائم لگایا ہوا ہے, وہ کہانی کی طرح لکھواتا جائے گا, آپ نوٹ کرتے جائیں گے, اسکیچ بن جائے گا. یہ اچھا اوکے, ان کا سوال یہ ہے ضمناً کہ جی اگر ہم نے اپنے اندر, اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم کوسچن آنسر بعد میں کر لیتے ہیں, پہلے ایک دفعہ میں گفتگو ختم کر لوں اور پھر اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں. اچھا اوکے, سلائیڈ سے متعلقہ کوئی چیز ہو تو وہ آپ فوراً پوچھتے جائیے گا. ٹائم ریکوائرڈ پہ ہم نے بات کر لی. سی ایس ایس اینڈ اکیڈمی ضروری ہے, ہیلپ فل ہے, ضروری نہیں. ہیلپ فل ہے, اکیڈمی جانا ضروری نہیں ہے, مددگار ہے. کوئی بھی اچھی اکیڈمی ہو, کوئی بھی اچھی اکیڈمی ہو, آپ کو وہ کسی نہ کسی حوالے سے اسسٹنس اور ہیلپ ضرور پرووائڈ کر دیتی ہے. میٹیریل کی صورت میں, گائیڈنس کی صورت میں, کوئی 4 کولیگز آپ مل جاتے ہیں, گروپ بن جاتا ہے بچوں کا, شیئرنگ آف آئیڈیاز ہونے لگ پڑتی ہے, بہتر ہے. ضروری نہیں ہے, آپ خود سے کرنا چاہیں خود سے کر سکتے ہیں, لیکن آبویسلی راستہ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. لیکن اس چیز میں کبھی نہ سوچیے گا کہ 4 مہینے میں اکیڈمی جائیں گے تو سی ایس ایس ہو جائے گا, یہ غلط ہے. اچھا جی, پیکولر ڈائریکشنز جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں سی ایس ایس کے حوالے سے. سب سے پہلے آپ کو انگلش گرامر کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے. یہ 3-4 کتابوں کے نام ہیں, اگر آپ لیں تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. ٹو دی پوائنٹ انگلش گرامر ہے پروفیسر آفتاب کی, ہائی اسکول انگلش گرامر ہے بائی رینلڈ مارٹن, ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش بائی سعادت علی شاہ, اور پریسی رائٹنگ کی کتاب ہے بائی آر ڈھلوں, رومیو ڈھلوں. ٹھیک ہے جی. میرا ایک یوٹیوب چینل css.com کے نام سے بھی ہے, اس کے اوپر بھی بے شمار ویڈیوز میری اویلیبل ہیں سی ایس ایس کے حوالے سے, اس کو دیکھیے گا, آپ کے لیے ہیلپ فل وہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اگر میں بتانا بھول جاؤں تو. پہلے نمبر پہ کیا چیز میں نے آپ کو بتائی, انگلش گرامر کے اوپر آپ اپنا کام کریں. انگلش گرامر سے مراد یہ کہ آپ کو درست انگلش لکھنی آتی ہو. دوسرے نمبر پہ ڈان اخبار جو ہے اس کو پڑھیں, پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور ڈان اخبار میں آپ نے کیا پڑھنا ہے, اس کا فرنٹ پیج, اس کے بعد میں اس کے صفحہ نمبر 10, 11, 12, یہ 3 پیجز ہیں جو کہ انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور پھر صفحہ نمبر 6 پہ اوپینین اینڈ ایڈیٹوریلز ہیں, اس کے اوپر سے کم ایڈیٹوریل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں ڈان کے. اس سے آپ کو کرنٹ افیئرز ملتا رہے گا, پتہ چلتا رہے گا, اور اسی کی مدد سے آپ کی انگریزی جو ہے وہ درست ہوتی رہے گی. اس کے بعد میں آپشنل پریپریشن کے اوپر آپ نے جو کام سٹارٹ کرنا ہے بالکل شروع سے شروع کر دیں. جب آپ کا کریئر سٹارٹ ہو رہا ہے, فروری سے جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, آپشنل کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. لیکن یاد رکھیں کہ سارے آپشنل پر ایک ساتھ کام کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے بچے 4 مہینے یہی سوچتے رہتے ہیں ہم نے آپشنل رکھنے کون سے ہیں, پڑھتے کچھ نہیں ہیں, رکھنے کون سے ہیں. ایک دوست کے پاس جائیں گے, دوسرے کے پاس جائیں گے, اس کو دلیل دے رہے ہوں گے, اس کو کنونس کر رہے ہوں گے, دہی بلے بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے اور یہی سوچ رہے ہوں گے آپشنل کون سے رکھوں, یار میں یہ نہیں, یہ رکھ لیتا ہوں. بھئی جو رکھ لیا ہے اس کو پڑھ لو, اس کو تیار کرو, جب وہ تیار ہو جائے پھر دوسرے کا سوچ لینا. جو 2-3 رکھ لیے اس پہ کام کرنا شروع کر دو. سی ایس ایس باتوں سے نہیں ہوتا, مشوروں سے نہیں ہوتا, ڈسکشن سے نہیں ہوتا. کس طرح ہوتا ہے, کام سے. زمین پہ بیٹھ جاؤ, تیاری کرنی شروع کر دو. زمین پہ بیٹھنے کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس ٹائم پہ ہم پڑے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ رواج یہ تھا کہ چٹائی پہ بیٹھ کے, زمین پہ بیٹھ کے نیند نہیں آتی نا, تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں, علم زمین پہ بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پڑھ جائیں کتابوں کو. آپشنل پریپریشن کی 3 ٹپس ہیں. سب سے پہلے کہ سلیکشن کی وجہ سے ڈیلے مت کریں, جو سبجیکٹ چن لیا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں. نمبر 2, سبجیکٹ چننے سے پہلے اچھی طرح غور کریں. نمبر 3, نتھنگ رانگ ود سبجیکٹ چینج ان دا مڈ. جس طرح میں نے کیا تھا, درمیان میں آ کے پتا چلا کہ غلطی ہو گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے, چینج کر لیں. غلطی کے ساتھ چپکنا نہیں ہے, امتحان میں ذلیل کروائے گا. جہاں پتا چلا کہ یار غلط سبجیکٹ چن بیٹھا ہوں, غلطی ہو گئی ہے, ایڈمٹ کریں,
ज्यादा मेहनत करें, उसको कवर कर लें। क्लियर जी? आपने जो उस सब्जेक्ट में पढ़ा है वो इल्म जाया नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी हवाले से आपको काम दे रहा होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है? नया सब्जेक्ट तैयार करना शुरू कर दें। उसके बाद में प्रेपरेशन की स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए। प्रेपरेशन की स्टेजेस क्या है? 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। स्टेज 1 क्या है? प्लानिंग। आप पहले प्लान करते हैं कि आपने क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये चीजें, व्हाट इज टू बी स्टडीड, फ्रॉम वेयर टू बी स्टडीड, एंड हाउ मच डिटेल टू बी स्टडीड। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और कितनी गहराई में पढ़ना है। सबसे पहले तो ये कि सीएसएस के बीच में सिलेबस में बेशुमार चीजें गिवन होती हैं, वो सारी नहीं पढ़नी होती, सारी नहीं पढ़नी। आप सिलेक्ट करते हैं कि यार मैंने अपनी फर्ज करी इस्लामियात पढ़नी है, तो मैंने ये टॉपिक तैयार करने हैं। पहला स्टेज ये है। दूसरे नंबर पे आप ये देखते हैं कि इसका मटेरियल मुझे कहां से मिलेगा, और मटेरियल कभी भी एक सोर्स से नहीं मिलता। जितना भी बेस्ट सोर्स होगा एक से नहीं मिलेगा। आपको अपनी कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेंगी जो दूसरे बच्चे के पास ना हो। एक सोर्स तो सारों के पास होगा, तो आप नोट्स भी देखेंगे, किताबें भी देखेंगे, साइट्स भी देखेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कि मैंने यार यहां जाना है। और तीसरी चीज ये कि सारे सवालों को एक जितना तैयार नहीं करते। कुछ सवाल होंगे जिनको आप ए कैटेगरी में तैयार करेंगे। ए कैटेगरी से मुराद बेस्ट, जिनके बारे में उम्मीद है कि ये आएंगे, पूछे जाते हैं। और वो कैसे पता चलता है? पास्ट पेपर से। उसका एनालिसिस करें कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कितनी दफा रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनको बी कैटेगरी में करेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप टच करेंगे, एक दफा गो थ्रू कर लेंगे कि यार सवाल आ गया तो मुझे पता हो कि यार ये बला है, मैं खुद ही गप्पे मार मुर के लिख लूंगा। कुछ ना करने से कुछ होना बेहतर है, दैट्स इट। तो ये पहला पोर्शन क्या है? प्लानिंग। पहला पोर्शन है प्लानिंग का। दूसरा पोर्शन क्या है? आप मटेरियल कलेक्ट करते हैं, और कहां से करते हैं? इन तमाम जगहों से, इंटरनेट से, किताबों से, नोट्स से, न्यूज़पेपर से, जहां जहां से जो कुछ मिले आप उसको ले लेते हैं। और तीसरा क्या है? मटेरियल की एप्लीकेशन। आप क्या करते हैं? टेस्ट देते हैं। सवाल तैयार हो गया, अब उस मटेरियल को जो आपने भर लिया है, फर्ज करें जिहाद पे सवाल है, आपने तैयार कर लिया, मटेरियल है, आयात भी हैं, हदीसें भी आपके पास मौजूद हैं, कॉन्सेप्ट भी बन गया। अब पेपर में वैसे तो नहीं सवाल आएगा जैसे आप तैयार करके गए हैं, वो तो एक पेपर में एक तरह का है, दूसरे में दूसरी तरह का। अब आपने उसकी तैयारी करनी है, ठीक है? वो तैयारी कैसे होगी? प्रैक्टिस से। जंग है, जंग, मैंने जंग करनी है किसी मुल्क से। पहली स्टेज क्या है कि मैं प्लान करूंगा कि मुझे हथियार कौन सा चाहिए, लिख लिया, तलवार चाहिए, तीर चाहिए, ये गन चाहिए, ये गन चाहिए। मैंने सोच लिया कि मुझे ये चीजें लेनी है, जर्मनी से ये गन मंगवाऊंगा, रशिया से ये गन मंगवाऊंगा, ये मिसाइल। क्लियर है जी? दूसरी स्टेज क्या है? इकट्ठा करना है, वेपन्स को, गनों को मंगवाना है, इकट्ठा कर लिया, ला के रख लिया। और जब ला के रख लिया तो जंग खुद ब खुद जीत जाऊंगा। तीसरी स्टेज में मुझे क्या करना है? उनको चलाने की प्रैक्टिस करनी है कि दुश्मन यहां से आया तो मैं कैसे मारूंगा, यहां से आया तो मैं कैसे मारूंगा, टैंक आए तो क्या करूं। क्लियर है ना? सीएसएस भी इसी तरीके से होता है। बच्चे क्या करते हैं? इन 3 स्टेजेस में से कितनी स्टेजेस पे काम करते हैं? सिर्फ दूसरी पे। मटेरियल, वो अन्नेवा आंखें बंद करके अंधाधुंध मटेरियल के पीछे पड़ जाते हैं। किताब लाएंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे। भाई देख तो लो सर, बड़ी तैयारी अच्छी हो रही है, अच्छा माशाल्लाह, मैंने इस्लाम के अंदर औरतों के हकूक पर 3 किताबें पढ़ ली। ओ भाई, आधे घंटे का सवाल आएगा, एक सवाल आएगा, अगर आ भी गया, आपने 30 मिनट्स में इसके ऊपर लिखना है। आपने जो 3 किताबें पढ़ी, लिखोगे कैसे? आप बात तो समझे हो ना? तो आपने तो बेड़ा गर्क कर लिया टाइम का। आपको तो उतना मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए था कि आप 30 मिनट्स में प्रोड्यूस कर दो उसको, बात खत्म, बाकी टाइम किसी और चीज के ऊपर लगाओ। ठीक है? तो बच्चे सिर्फ दूसरी चीज पे आते हैं। इन तीनों चीजों की एक जैसी अहमियत, और इनफैक्ट तीसरी स्टेज की ज्यादा अहमियत है। आगे चलें। सीएसएस के हवाले से मिथ्स एंड रियलिटीज। पहली मिथ क्या है? एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। नहीं रिक्वायर्ड। एक आम
समझदार बाअकल जी शऊर आदमी CSS कर सकता है, बोंगा ना हो, बेवकूफ ना हो। वो बंदा जिसको 8, 10, 12 चीजें घर वाले कहें, लिख के दें कि यार ये चीजें लेके आनी है, पैसे दें, वो ला सकता है। अगर इतना अकल फहम शऊर है तो वो CSS भी कर सकता है। बस इतना ही चाहिए। मेरी बात को समझ गए ना? कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 2, इट्स समथिंग फैमिली बिजनेस। जिसके रिश्तेदार CSP हैं वही CSP बनते हैं, कोई लिंक चाहिए फलान जगह पे, नहीं है। बहुत बड़े झूठ हैं। CSS PMS, पर्टिकुलरली CSS ईमानदार तरीन इम्तिहानों में से एक है अभी भी पाकिस्तान के। ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन इम्तिहान है। अगर किसी का भाई बहन है तो वो हेल्प मिल जाती है, जैसे मेरे भाइयों को मिल गई, मेरी सिस्टर को मिल गई। अगर है तो हेल्प मिल जाएगी, ये बात सच्ची है। लेकिन ये नहीं कि वो किसी को कोई मदद कर सके इम्तिहान में जाके या कोई रेफरेंस यूज कर सके। इट नेवर हैपन्स। नंबर 3 मिथ क्या है कि कोई अप्रोच और करप्शन नहीं चलती। भाई कोई अप्रोच नहीं, कोई करप्शन नहीं। ये किसी जगह पे हो जाए कि जी कमरा इम्तिहान में कोई नकल लग गई, साथ वाले से पूछ लिया, वो हर जगह होता है। लेकिन उसकी वजह से जो लोग कर रहे होते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे होते, क्योंकि CSS इस तरह का इम्तिहान है कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का कि एक सवाल आपने अच्छा कर भी लिया तो आप 10 जगह आपके ऊपर गंदे हैं तो पकड़े जाएंगे कि आप गंदे हैं, आप गिर जाएंगे। कोई 1-2 सवाल अच्छे करके आप CSP नहीं बन सकते। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन पीरियड। सच्ची बात है, कुछ हद तक जरूरी है। आपने 8 घंटे पढ़ना है, इतनी की जरूरी है कि आपने 8 घंटे पढ़ना है। इतना अपने आप को आपने तनहा करना है कि आपको आपकी पढ़ाई का टाइम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। कमरे में बंद करना अपने आप को जरूरी नहीं है, लेकिन फासला इतना जरूर कर लें। और मैं जो बच्चे रहनुमाई के लिए आते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि फेसबुक और वो क्या है, इंस्टाग्राम और इस तरह की चीजें इनसे दूर हो जाएं वक्ती तौर पर। वो टाइम ईटर हैं, टाइम खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप स्क्रोलिंग करते 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 टाइम का बेड़ा गर्क करी जाते हैं। खत्म कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, अपने अकाउंट्स खत्म कर दें CSS के लिए 1 साल के लिए। उसके बाद फिर दुनिया देखेगी आपको इंशाल्लाह। अगला मिथ है कि 4 महीने का टास्क है। नहीं होता भाई 4 महीने में, 4 महीने का टास्क नहीं है। लेकिन एक बात और है इसमें, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे CSS करेंगे आप में से ही इंशाल्लाह, लेकिन जब कोई इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो कभी भी नहीं मानेंगे कि वो 1 साल पढ़ा है उन्होंने, या 1.5 साल पढ़ा है, या 2 साल पढ़ा है। ये एक बीमारी है कॉमन, हमने भी देखी अपने कोलीग्स में, अपने जूनियर्स में भी। जिन बच्चों को हमें पता था कि यार ये 2 साल इन्होंने पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है इसको, जब किसी ने पूछा कि कितना पढ़ा है तो उन्होंने कहा वो बस CSS करना तो नहीं था। अचानक मम्मा ने कहा कि तुम फारग रहती हो CSS ही कर लो। तो मैंने कहा मम्मा अब तो सिर्फ 4 माह रह गए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कर लो। तो मैंने CSS में अप्लाई कर दिया और हो गया। लड़के भी ऐसे, इट्स नॉट अबाउट बच्चियाँ ओनली, बच्चे भी ऐसे कि मुझे किसी दोस्त ने कहा तू CSS क्यों नहीं कर लेता यार, तू फारग बैठा रहता है। मैंने कहा ओके आई डू इट डूड, तो मैं कर लिया। नहीं आता यार, झूठ है, ठीक है। तो ये 4 माह वाली गेम नहीं है। इस तरह के आपने अखबारी जो बयानात हैं इन पर यकीन नहीं करना। टू मच रीडिंग नीडेड, नहीं, बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं चाहिए आपको, फोकस्ड रीडिंग चाहिए। फोकस्ड रह के आपने पढ़ना है, क्योंकि जो चीजें इम्तिहान में आनी है ये बड़ा क्या कहना चाहिए, एक बड़ा कारोबारी किस्म का एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। कारोबारी टाइम वहां इन्वेस्ट करना है जहां से रिटर्न आए, रिवॉर्ड आए। अदरवाइज आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। जितने ज्यादा आप इस हवाले से कारोबारी जहन के मालिक होंगे उतना ही ज्यादा आप आगे जा सकेंगे। प्रेपरेशन विदाउट अनाउंसमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेपरेशन को जब आप करने लगे तो बताना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है, रिश्तेदारों को बताना चाहिए कि नहीं? नहीं बताना चाहिए। मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। जब मैंने CSS की तैयारी शुरू की तो यही कहते थे कि यार CSS के हवाले से किसी को ना बताओ, जब कर जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन मैंने इसके उलट किया। मैंने कुछ सिचुएशन इस तरह की थी कि मैंने सबको बता दिया, ऐलान कर दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ CSS करके। तो सब ने फिर तवा लगाया जो आसपास थे। उन्होंने कहा कि इसको पता तो है नहीं CSS क्या बला है।
ان میں وہ لوگ بھی تھے جو 2 دفعہ فیل ہوئے تھے CSS کے بیچ میں بڑی محنت کے باوجود. انہوں نے کہا کہ جب ٹھیک ہے گھوڑا میدان میں آئے گا تو لگ پتا جائے گا. لیکن جتنا وہ توالق آتے تھے میں کیا ہوتا تھا اتنا ہی چارج ہو رہا ہوتا تھا, اور مجھے اتنا ہی لگتا تھا کہ یار اب بستی زیادہ ہے. اب میں نے ساروں کو بتا دیا ہوا اگر اب نہ ہوا تو بستی زیادہ ہے, اب نہ ہوا تو بیزتی زیادہ ہے. رشتہ داروں کے گھر جانا, اکیلے بیٹھ کے پڑھتے رہنا, کیا ہے جی عاصم صاحب CSS کر رہے ہیں, انہوں نے باتیں کرنی کہ عاصم صاحب تو جی ہم سے ملتے نہیں, ملنا ہی نہیں چاہ رہے جی, یہ ہے وہ ہے جی. اتنا ہی میں نے موٹیویٹڈ ہونا شروع کر دیا. تو میرے لیے اس چیز نے پازیٹیو مجھے ایک ریوارڈ دیا. میں نے جتنوں کو بتایا, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ بتانا چاہیں نہ بتانا چاہیں. اوکے جی, ہمارا جو اوور آل ٹائم بھی آلموسٹ ہو گیا, تو جو سوال اور جواب ہیں اس کا ٹائم اب ہوا چاہتا ہے. جو آپ نے پوچھنا ہے CSS کے حوالے سے بتائیے. جی بیٹے لاؤڈلی پوچھنا ہے. اچھا, اس بچے کا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے فوکس اور کنسنٹریشن کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بندہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے کئی طریقے ہیں, بندہ تھک بھی جاتا ہے CSS کی تیاری کے دوران, اس کے کئی طریقے ہیں. مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائم باؤنڈ پڑھنے کی بجائے ٹاسک باؤنڈ پڑھیں. پہلا طریقہ. ٹاسک باؤنڈ یہ ہے, ٹائم باؤنڈ تو یہ ہے کہ میں فیصلہ کر لوں کہ میں نے 2 گھنٹے اسلامیات پڑھنی ہے, یہ ٹائم باؤنڈ ہے. ٹاسک باؤنڈ یہ ہے کہ میں فیصلہ یہ کر لوں کہ میں نے کل کے دن میں یہ 6 ٹاپک کرنے, اب جتنی دیر میں کر لیے میں نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے, اس کے علاوہ میرا پورا دن چھٹی فارغ. یہ ٹاسک باؤنڈ کام ہے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ ٹاسک ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, تو ایٹ اے ٹائم یہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات آپ اس کو پن بھی کرتے ہو. بس میں یہ پن کرتا تھا کہ جی یہ کام ہے میں نے اتنی دیر میں کر دینا ہے, مائی ٹائم سٹارٹس ناؤ. اب میں جلدی جلدی لگاؤں چیزوں کو دیکھنے, ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں, پوری طرح میرا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا تھا. اچھا, پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات ایک گروپ بنا لیتے ہو 2-3-4 بچوں کا, گروپ سٹڈی, کمبائنڈ سٹڈی, اس سے بھی بعض اوقات فوکس ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو پڑھنے والے بچے ہیں نا, ان کا سب مل کے بیٹھ گئے, ایک ٹاپک ساروں نے اپنے سامنے رکھ لیا کہ جی اسلام میں خواتین کا کیا سٹیٹس ہے, ہم سب نے کرنا ہے. ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے, اور سارے اس کو آدھے گھنٹے میں کر کے اٹھیں گے, ایک دوسرے کو چیلنج ہے. تو کیا ہے, آپ نے اسپیسیفک چیز کر لی, آپ کا مائنڈ بن گیا, ایک میدان میں آپ اتر گئے, کمپٹیشن کی فضا ایک جو ہے وہ کریٹ کر لی آپ نے. تو اس لحاظ سے آپ ایک فوکس تھوڑا سا جو ہے وہ آپ ہو جاتے ہو. اس کے علاوہ جو چیز فوکس آپ کا ہٹاتی ہیں بیٹے, وہ آپ کی ڈسٹریکشنز ہیں. آپ کے آس پاس موبائل پڑا ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی جو توجہ ہٹا سکتی ہے, تو توجہ بار بار ہٹائے گی. موبائل کا پتہ ہی نہیں چلتا, بندہ ویسے ہی کھولنے لگ پڑتا ہے اور اچانک اس کے اندر پتہ چلتا ہے 15 منٹ میں نے اسی میں ضائع کر دی ہیں. تو جو ڈسٹریکشنز ہیں جو بھی ہیں ان سے دور ہو جائیں. اگر آپ کو شور سے الرجی ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ شور نہیں ہے. میں شور میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا, مجھے ایزی تھا میرے لیے, آس پاس لوگ ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں, تو مجھے بڑا آسان لگتا ہے چیزوں کو بیٹھ کے دیکھ کے پڑھنا. اٹ بیسیکلی ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ کہاں ہیں, کیا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے, میرا ایک دوست ہے اسلام آباد میں آج کل اپنا بزنس کر رہے, ریحان عدنان, اس کے گھر کے باہر گلی تھی تو ایک شاپ سی اس کی تھی, تو ہم اس کے اندر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, ساتھ آتے جاتے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے, ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں اور بڑا جو ہے وہ فوکس تھا. تو اٹ بیسیکلی ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ کس طریقے سے فوکس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. کوئی اور سوال؟ یس. مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب جو ٹاپک پڑھ لیا یا دیکھ لیا, اس کو مطلب گو تھرو کر لیا, تو ان کی میموری میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ ہفتہ 2 ہفتے تک رہتا ہے. یا لیکن میرا ایسا نہیں, مطلب کہ مجھے آدھے گھنٹے ایک دن کے بعد ختم کہانی. آپ کا نام کیا ہے؟ قاسم. کا سوال یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ ٹاپک پڑھ لیں اور ان کو ٹاپک یاد رہ جاتا ہے. میرا رولا یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پڑھ لوں تو پھر ایک آدھ دن یاد رہتا ہے, پھر بھول جاتا ہے, میں کیا کروں. اس کے طریقے ہیں 2. پہلا طریقہ ہے ریویژن, دوسرا طریقہ ہے پڑھائیں. سب سے بیسٹ وے ہے پڑھائیں. آپ جو چیز یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولیں, پڑھانا شروع کر دیں اور آپ پھر آزما کے دیکھیں. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے, CSS کی تیاری کا ایک بہت بیسٹ ماڈل یہ ہے کہ 4 دوست ملیں یا 5 جو ڈٹرمنڈ ہوں, پڑھنے والے ہوں. وہ 4-5 دوست مل کر 4-5 ٹاپک کر لیں. ایک نے ایک ٹاپک کیا, دوسرے نے دوسرا کیا, تیسرے نے تیسرا کیا, چوتھے نے چوتھا, پانچویں نے پانچواں, اور سب ایک دوسرے کو کروائیں. جس نے ایک کیا وہ ساروں کو کروائے, دوسرے والا اس کو کروائے. اس سے کیا ہوگا, 5 آپ نے ٹاپک کیا ایک ہوگا لیکن تیار کتنے ہو جائیں گے, 5.
اور جو آپ نے ایک کیا ہوگا پڑھانے کی وجہ سے وہ بھی پکا ہو جائے گا. تو جس کو ریٹین کرنے کا پرابلم ہے وہ ریویژن کرے, بار بار ریوائز کرے اور پڑھائے, اس سے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. کوئی اور سوال آپ کا؟ سر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ موٹر میں رہے ہیں, اس میں آپ نے جاب کی, تو سی ایس ایس کی تیاری کے دوران ہمیں جو پی پی ایس سی کے پیپر آتے ہیں 15 گریڈ 16 گریڈ, ہاں, ہمیں وہ بھی دینے چاہیے. بچے کا سوال یہ ہے کہ سی ایس ایس کی تیاری کے دوران جو گریڈ 15-16 کے پیپر آتے ہیں دینے چاہیے. پیپر دیتے رہیں. اگر آپ کو فرض کریں تیاری نہیں بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی پیپر دیں, کیونکہ امتحان کی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں میں اٹھ بیٹھ کے جو اپنے مقصد کے لیے سنسیئر ہیں, جو سیریس ہیں, ایک اٹیمپٹ لینے سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا. تو پیپر ضرور دیں, جس کے لیے بھی آتے ہیں پیپر ضرور دیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی برائی نہیں ہے. جب آپ ایک دفعہ ویسے سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کر لیں گے, اس کے بعد میں یہ پیپر آپ دیں گے تو سلیکشن بھی ہو جائے گی. میرے جو اسٹوڈنٹس سی ایس ایس پی ایم ایس میں رہ گئے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو گریڈ 16, 14, 17 کی دوسری جابز میں ہو گئے اسی تیاری کی بنیاد کے اوپر. جی جیسے میں ابھی فائنل ایئر میں, تو میرے پاس اگر میں 25 والے اٹیمپٹ دینا چاہوں تو ایک 1 ایئر 6 منتھ ہے, تو یہ جو ابھی 6 منتھ ہے اس کے ساتھ میں اسٹڈی بھی کنٹینیو, اس میں کیا کروں کہ وہ آپ تیاری شروع کریں. بچے کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1.5 سال ہے, میں نے 2025 کی اٹیمپٹ لینی ہے, میں کیا کروں؟ آپ ریگولر تیاری شروع کریں. 1.5 سال تو بیٹے وہ پیریڈ ہے نا, یہ تو کسی کے پاس اگر 5 سال ہوں, 5 سال بعد کسی نے اٹیمپٹ دینی ہے تو وہ اس طرح کا سوال کرے کہ جی میرے پاس 5 سال ہے تو مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے. آپ کے پاس تو صرف 1.5 سال ہے. پراپر تیاری شروع کریں, گائیڈ لائن لینی شروع کریں, کلاسز جوائن کریں, اور جس طرح پراپر ردم کے اندر آ کے تیاری شروع کریں. اللہ کا نام لیں. ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جن بچوں نے 2025 کی اٹیمپٹ لینی ہے ابھی سے تیاری شروع کریں, آج سے. یہ انتظار نہ کریں کہ فیبرری آئے گا اور آپ کسی ٹیچر کے پاس جائیں گے, نہیں, ابھی سے پڑھ جائیں اس کے پیچھے. آن لائن کلاسز لیں, فزیکل کلاسز لیں, جو طریقہ ہو سکتا ہے کریں, پورا اس کے اوپر ڈٹ جائیں اور تیاری شروع کریں. اور تیاری شروع کرنے میں جو پہلی چیز ہے دیٹ از انگریزی, انگلش, وہ آپ کو کرنی پڑنی ہے. ایسے بھی, پریسی, کمپوزیشن والا پیپر بھی. کسی ٹیچر کو پکڑیں, پڑھنا شروع کریں. کوئی اور سوال؟ جیسے انگلش ایسے ہے تو اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے اچھا نہیں لگتا لکھنا, مطلب کیسے میں اپنا انٹرسٹ آہستہ آہستہ ایسے لکھنے کی طرف بناؤں. بچے کا آپ کا نام کیا ہے؟ اویس. آپ اویس کہتے ہیں مجھے ایسے لکھنا اچھا نہیں لگتا, کیوں, کیا لگتا ہے جب آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں؟ ویسے جو آرٹیکل ہوتا ہے وہ تو اوپینین بیسڈ ہے, تو اس میں اپنا اوپینین لکھ سکتا ہوں, اپنی چیزیں لکھتا ہوں, لیکن ایسے جو ہوتے ہیں بیسکلی نالج بیس ہوتے ہیں. تو آپ نے نہیں بیٹے, ایسے بھی اوپینین بیسڈ ہی ہے, ایسے بھی اوپینین بیسڈ ہی ہے. آپ اپنی اوپینین کو پن کرتے ہیں نالج کے ساتھ. اور ایک بات اور ہے, نالج اور اوپینین کوئی علیحدہ علیحدہ چیز تو نہیں ہے. آپ کی ہر اوپینین از بیسڈ آن یور نالج. کوئی بھی جو آپ کی اوپینین ہے وہ کسی نہ کسی نالج پہ بیس کر رہی ہوتی ہے نا. نالج کے بغیر تو اوپینین ہو ہی نہیں سکتی. مجھے کوئی پوچھے کہ جی اوباما اچھی کرکٹ کھیلتا ہے یا ٹرمپ اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, تو میری کیا اوپینین ہوگی؟ مجھے کیا پتا, میرا نالج ہی نہیں اس حوالے سے کہ وہ کھیلتے بھی ہیں کہ نہیں کھیلتے, کیسے کھیلتے ہیں. تو جو آپ کی اوپینین ہے اٹ از آلویز بیسڈ آن نالج. ٹھیک ہے. اور ایسے لکھنے میں اگر آپ کو دشواری ہے تو اس کے لیے سیکھیں. آسان وے یہ ہے, کسی ٹیچر سے پڑھیں. جس طرح یہ کرسی ہے نا, اگر میں کہوں آپ کو کرسی بنانی آتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ اس کے 3 حصے ہیں, ایک حصہ ہے ووڈ کا, ایک حصہ ہے پوشش کا, ایک حصہ ہے لوہے کا فریم. یہ تینوں چیزیں میں آپ کو ابھی علیحدہ علیحدہ سکھا دیتا ہوں, پھر ان کو جوڑنا ہے تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت آسان ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ایک ہنر ہے آپ کا, آپ نے آؤٹ لائن ڈرافٹ کرنی ہے, ایک آرٹ ہے پورا. ایک آرٹ ہے آپ نے انٹرو اور کنکلوڈنگ پیرے یہ ڈرافٹ کرنے ہیں. ایک ہے مین باڈی ڈرافٹ کرنی ہے, ایک ہے کاز اور ریکمنڈیشن ڈرافٹ کرنی ہے. یہ 4-5 ہنر ہے, ان کو جوڑ دیں تو پورا ایسے بن جاتا ہے. ہم ایسے ہی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. جو چیز نہیں آتی وہ اس لیے پسند نہیں, جو چیز پسند نہیں ہے وہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ آپ کو آتی نہیں ہے. جب آپ کو آ جائے گی تو آپ کو اس سے زیادہ چیز کوئی اچھی لگے گی ہی نہیں. کوئی اور سوال؟ جی سر الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا بتایا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو لیکچر ہے نا یہ سم اپ ایک چیز میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی پیپر پریزنٹیشن اور ہینڈ رائٹنگ فیئر ہے تو پھر ہی سی ایس ایس ہونا ہے, ادروائز سی ایس ایس کو نہیں ہونا. میں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بات کی ہے جی کہ پیپر پریزنٹیشن اور جو آپ کی ہے لکھائی اس کی کیا اہمیت ہے. اس کی بہت اہمیت ہے جی.
टोटली मैं एग्री करता हूं इनकी इस बात से कि जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन बुरी है, जिसकी लिखाई बुरी है, उससे CSS नहीं होगा, वो नहीं कर सकता, वो पढ़ा ही नहीं जाना यार, कॉमन सेंस है। 30,000 बच्चा है, उस 30,000 बच्चे में से एंड पे उन्होंने 250, 300, 400 बच्चों को लेके जाना है, तो जिसका लिखाई पढ़ी नहीं जा रही, एग्जामिनर तो खुश होगा, हाथ पे हाथ मारेगा, चलो अच्छा एक और पेपर से जान छूट गई मेरी है, मैं पकौड़े खा लेता हूं उसी टाइम के बीच में। उसको तो जिस पेपर को पढ़ना पड़े उसमें दुश्वारी है ना, कि इसको पढ़ना है, इसमें से निकालना है कुछ, जिसकी समझ ही नहीं आ रही वो तो फेल है, वो तो 2 पैरे पढ़ेगा, कहीं से निकाल देगा नंबर इसके। ये तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल इंप्रूव करना है, अपनी लिखाई को इंप्रूव करना है, और उसके लिए पूरी टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी हम लेक्चर्स देते हैं कि किस तरीके से हो सकती है, आपने खत कैसे बनाना है, कलम कौन सा इस्तेमाल करना है, फासला कितना रखना है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिक किस्म के भी कुछ टॉपिक्स लें और उनके ऊपर आपसे बात हो। वरना मेरी ना css.com पे जाएं, मेरी बाकायदा इस पर एक वीडियो पड़ी हुई है, css.com, इस पर मेरी कोई ना कोई वीडियो लाजमी है, आई एम श्योर, कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, छोटी छोटी बेशुमार वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। कोई और सवाल किसी बच्चे का? जी बेटे। वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि मैं जैसे ग्रेजुएशन कर ली है, मेरे पास 2 रूट हैं, एक मास्टर्स अब्रॉड करना, एक CSS का मुझे पता है कि मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा, कोई साइड हसल नहीं कर सकता, एक पूरा 1 साल लगा के फिर उसके बाद 1 साल और 2 साल का प्रोसेस है। और दूसरा ये कि मैं डिग्री है मेरे पास आर्ट्स है, मास्टर्स में कर सकता हूँ अपनी रेलेवेंट फील्ड में, तो कौन सी? ये बेटा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, सवाल मुझसे ये कर रहा है कि मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, अब बाहर जाके अपनी डिग्री लूँ मास्टर्स की, या मैं CSS करूँ। बेटा ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर लाइफ में आप CSS करना चाहते हैं, अगर आपका गोल ये है कि मुझे CSS करना है, अगर आपको अट्रैक्शन है, देखिए ना 2 करियर्स है ना, इमेजिन करें, एक इमेजिनेशन में ये है कि आप एज ए ब्यूरोक्रेट सर्व कर रहे हैं किसी जगह में, किसी पब्लिक सेक्टर ऑफिस में। दूसरा है कि आप किसी जगह पे एज इंजीनियर काम कर रहे हैं, आप किसी कारों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, और अच्छा आपको पे किया जा रहा है, आप ऑफिसर है वहां पे भी। तो इमेजिन करें कि ये 2 गोल्स हैं, ये दोनों सीटें पड़ी हुई हैं आज के टाइम पे, एक सीट ये है, एक सीट ये है। ये सीट है एज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट की, और ये है एज पब्लिक सेक्टर की। अब पहले अपने दिल से पूछें कि आप किस सीट पे बैठना चाह रहे हैं। जिस सीट पे बैठना चाह रहे हैं उसके लिए आप कोशिश शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपका करियर पब्लिक सेक्टर में है, उसके अपने और फायदे हैं, उसकी न्यूसेंस वैल्यू और है, उसकी मार्केट और है, इसकी चीजें और हैं, वो चाहिए तो उसके लिए CSS की तरफ आ जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपना करियर है, मैं सबसे अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, शायद मैं कल को अपनी इंडस्ट्री भी लगा रहा हूं, तो फिर आप अपना करियर जो है उसको परसू करें, बाहर जाएं, पढ़ें और सारा कुछ करें। ठीक है, तो मेरा आपसे बड़ा होने के नाते जो मशवरा है वो सिर्फ ये है कि इस एज में अगर आपने अपने आप को बिगाड़ लिया, अपने मिशन से दूर कर लिया, और मिशन खाली CSS नहीं है, जिंदगी के अंदर हम बात करें तो कामयाबी के कई रास्ते हैं, CSS उनमें से एक है, इसके अलावा भी कई हैं। आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बेशुमार रास्ते हैं। ठीक है, तो जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इस एज में एक डिसीजन ले लें कि आपने करना क्या है। जो भी आप समझें कि मेरा करियर है, आप उसके साथ सिंसियर हो जाएं, मेहनत करें। मेहनत करने वाले बंदे को मैंने जिंदगी में कभी नाकाम होते हुए नहीं देखा। वो किसी ना किसी किनारे पे जरूर पहुंच जाता है, जरूर पहुंच जाता है। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत नहीं रखते। ठीक है,